بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں آج کل ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے اور خاص طور پہ یہ بحث جو ہے اس وقت چند حکومتی اراکین اور جو ہے میڈیا کے جو ایک سیکشن ہے اس کے بیچ میں ہے. میڈیا کے ایک سیکشن جو ہے کافی عرصے سے جو ہے منسٹری آف انرجی کی کوئی بھی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ چیز ایسی سامنے آ جائے یا ملک میں چاہے گیس کا بحران آ جائے کبھی کبھار چند دنوں کے لیے، یا بجلی کی اوپر نیچے لوڈ شیڈنگ ہو جائے، یا اور کچھ نہیں تو پھر ایل این جی میں کچھ 19-20 ہو جائے چیز، تو اس کو جو ہے بڑے جسے کہتے ہیں اگریسو طریقے سے جو ہے وہ جو ہے میڈیا پہ لایا جاتا ہے. اور اس کی جو سپورٹ میں جو ہے بیک پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں لنک دیکھیں کہ ابھی ایک میڈیا اس پہ ایکٹیو ہوتا نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے اس پہ پی ایم ایل این کی جو سیاسی پارٹی ہے اس کے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک اچھی چیز ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ حکومت کی ہر ایکٹیویٹی پہ جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور یہ صرف ایل این جی پیٹرول نہیں، ہر ایک ایکٹیویٹی پہ. جیسے ابھی یہ لاک ڈاؤن ہوا سندھ میں، اس پہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی میڈیا نے اس کے علاوہ رپورٹنگ کی ہو کہ یہ سڑک بند اور یہ سڑک بند. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا معاشی امپیکٹ کیا ہے. کسی نے جا کے پوچھا نہیں کسی سے کہ بھائی آپ کے گھر میں آج کھانے کی قلت تو نہیں ہوئی. کسی میڈیا، ویسے تو میڈیا جو ہے ماشاءاللہ کیمرے لے لے کے ہر جگہ جاتی ہے. آج کل بھی جو ہے لاک ڈاؤن کے دنوں میں بجائے لاک ڈاؤن کے پوچھنے کے ایک آدھ دو اینکر تھے، میں نے دیکھا کافی اینٹی انکمپیڈ ہیں، اینٹی گورنمنٹ اینکر ہیں، وہ جا کے لوگوں سے بازاروں میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ مہنگائی سے تنگ آ گئے کہ نہیں آئے. تو کافی لوگوں نے ان کو پچھاڑا بھی، لیکن مہنگائی ایک بالکل ہے اور اس میں دو رائے نہیں ہے. اور مہنگائی کیوں ہے یہی ہم جو ہے اس آج کی ویڈیو میں بات کرنا چاہیں گے. اور آیا اس مہنگائی کی ذمہ دار حکومت پاکستان کو ہمیں 100% ٹھہرانا چاہیے یا نہیں ٹھہرانا چاہیے، یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم کوشش کریں گے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کریں اور بتائیں آپ کو. شروع کرتے ہیں ایل این جی امپورٹس پہ. یہ تنازع شروع ہوا 3 اگست کی. اخبار ایک ہمارا انگریزی اخبار ہے، اس کی فرنٹ پیج پہ ہیڈ لائن لگی کہ پاکستان نے دنیا کی مہنگی ترین ایل این جی خریدی ہے. اور وہ جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ بات اگلے دن جو ہے بلکہ اسی وقت جو ہے اوگرا جو ہے اور ہماری حکومتی اراکین جو ہے انہوں نے اس کو کلیئر کیا کہ بھائی ہم نے وہ گیس نہیں خریدی، آپ نے غلط رپورٹنگ کیا. ہوا یہ تھا کہ 3 اگست کو یہ خبر لگی، 29 جولائی کو جو ہے حکومت نے ایک جو روٹین میں ٹینڈر ہوتے ہیں یہ ایل این جی کے، وہ ٹینڈر ہوا. اس میں صرف ایک پارٹیسپینٹ آیا. اور پہلی بات تو یہ کہ اگر ایک پارٹیسپینٹ آتا تو ٹینڈر ویسے بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتا، 2-3 بڈنگ ہونی، 2-3 لوگوں کو کم از کم اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. دوسرا وہ ایک تھا، اس نے جو ہے $20 کو جس کی قیمت بھی بتا دی. اور حکومت نے جو ہے اس کو، بلکہ پی ایل ایل ایک ادارہ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے بورڈ، اس نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور بات ختم ہو گئی. اوگرا جو ہے ہر مہینے جو ہے اپنی جو ہے ایل این جی کی قیمتیں جو ہے بتاتا ہے، اور اوگرا نے جو ہے ایک قیمت نئی واضح کی اور اس نے جو ہے یہ $20 کی جو اس دن قیمت آئی تھی اس حساب سے قیمت ایڈجسٹ کر کے دے دی. پھر جیسے یہ ڈان میں خبر آئی تو یہ جو خبر ہے اس کو جو ہے اوگرا نے جو ہے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. اب میڈیا جو ہے اس پہ بازد ہو گیا، دیکھیں ہم جو ہے ہم نے صحیح رپورٹنگ کی تھی اور یہ کی تھی. پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ 3 اگست کو اگر حکومت نے 29 جولائی کو یہ ریجیکٹ کر دیا تھا ٹینڈر، تو 3 اگست کو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہے حکومت نے گیس خریدی ہے 5 دن بعد؟ اگر یہ 29 تاریخ کو بھی بول دیتے جب حکومت نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا تو بات سمجھ آتی تھی. 5 دن بعد آپ نے کہا کہ گیس خرید لی. اب اس کو کورنگ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ جو ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اگر ایسا نہیں تھا تو اوگرا نے قیمت کیوں نکالی. دیکھیں پیٹرول ہم اور آپ سب لیتے ہیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پیٹرول کی قیمت کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ پچھلے 15 دنوں میں جو بھی ایوریج اوسطاً قیمت ہوتی ہے اس کو لے لیا جاتا ہے اور پی ایس او جو اس کو خریدتا ہے اس کے حساب سے، اس کے تناسب سے جو ہے پیٹرول کی قیمت آ جاتی ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ایس او نے اگلے 15 دن کا تیل خرید لیا ہے. ایک فارمولا ہے قیمت نکالنے کا. اوگرا نے بھی ایک ٹینٹیٹو پرائس لی نکال دی. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لیا. ہر مہینے جو ہے آپ کو گیس لینی پڑتی ہے. اچھا اب آ جائیں دوسری بات، یہ $20 اس وقت قیمت ملی اوگرا کو. اچھا
اسی مہینے میں جو ہے حکومت نے جو ہے 5 ان کے جو ہے جہاز آئیں گے جو $10.5 کے لیے میں ہم جو ہے ہم بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. ہم نے $20 جو مارکیٹ کا اس وقت ٹرینڈ تھا اس پہ شور مچایا اور کہیں یہ نہیں بتایا کہ حکومت نے 5 جہاز جو ہیں $10.5 میں اس مہینے میں ان کے آئیں گے. نمبر 1. نمبر 2, یہ عالمی مارکیٹ کی قیمتیں ہوتی ہیں, یہ حکومت پاکستان کے گھر میں طے نہیں ہوتی یا پی ایل ایل کے دفتر میں طے نہیں ہوتی, یہ نہ جو ہے یہ کہیں اور طے ہوتی ہیں, نہ پی ایس او کے دفتر میں. عالمی مارکیٹ میں جو ٹرینڈ ہوگا وہ ٹرینڈ ہوگا. اب کچھ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ لوں کہ ایکسپرٹس چلیں کہہ لیتے ہیں ان کو, وہ یہ کہتے ہیں 4 مہینے پہلے سستی گیس مل رہی تھی کیوں نہیں لیا آپ نے. آرگیومنٹ یہ ہے کہ گیس آپ نے ہر مہینے خریدنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے پہلے آپ خرید کے جو ہے ہاتھ جھاڑ کے گھر بیٹھ جائیں. آپ کی ہر مہینے گیس آتی ہے, کچھ آپ کی لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے, کچھ آپ کے اسپاٹس پہ آپ خریدتے ہیں. اسپاٹ کا مطلب حاضر مارکیٹ سے. جب حاضر مارکیٹ سے آپ خریدتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے گیس خریدنی ہے. 4 مہینے پہلے آپ کیسے خرید سکتے ہیں گیس؟ اچھا چلیں آپ نے خرید لی 4 مہینے پہلے گیس, تو اس کو رکھیں گے کدھر؟ آپ کے پاس گیس کی سٹوریج ہے نہیں ہے. تو یہ جو ہے ایک مس لیڈ کرا جاتا ہے تمام لوگوں کو اس حساب سے. آج وہی جو ٹینڈر کینسل ہوا اس کی جو ہے واپس سے ری بڈنگ ہوئی اور جو ہے اطلاعات کے حساب سے قطر نے جو ہے نا اسی ٹینڈر, آج 4 لوگ آئے جس میں سے 3 لوگوں کی بڈنگ جو ایکسیپٹ ہوئی. قطر پیٹرولیم جو کمپنی ہے اس نے $15.93 میں دیا. ابھی ہم نے پچھلے ہفتے $15 میں بھی خریدا, اس سے مہنگا ہے لیکن پچھلے ہفتے سے نیچے ہے. تو آج ہو سکتا ہے کہ حکومت اس کی ایکسیپٹنس کرتے ہیں. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت مس مینج کر رہی ہے, گیس مہنگی خرید رہی ہے. گیس کیسے مہنگی خرید سکتی ہے بھائی؟ میرے سامنے ایک ڈیٹا ہے اور یہ آپ کو اسکرین میں بھی شیئر کروا دیں گے ہم, اور اس کے حساب سے پاکستان نے 2021 میں سب سے کم لاگت میں گیس امپورٹ کی ہے, $1.78 ارب. 2020 میں $2.3 ارب کی تھی, اور 2019 میں $2.87 ارب کی تھی. یعنی 2019 سے دیکھا جائے تو $1 ارب کی بچت ہوئی ہے, اور 2020 سے دیکھا جائے تو تقریباً جو ہے $600-700 ملین کی بچت ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں اس کو ایک ایوریج پورے سال کے تناظر میں دیکھیں, جیسے کل ہی ہمارے گھر بات ہو رہی تھی کہ ہمارا گرمیوں میں بجلی کا بل جو ہے کافی زیادہ آتا ہے لیکن سردیوں میں اس کا 20% آتا ہے. تو اگر ہم پورے سال کے اپنے بجلی کے بل کو جمع کر کے ایک ایوریج نکالیں تو ہمیں بڑی آسانی ہو کہ ہم ہر مہینے بجلی کے اتنے پیسے الگ کر لیں. لیکن اگر ہم گرمیوں کے بل پہ اور سردیوں کے بل پہ چیخنا شروع کر دیں تو ہم کبھی بھی اپنی بجٹنگ نہیں کر سکتے. تو یہ بجٹنگ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سال کی ایوریج لیتے ہیں. اچھا اب ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے, حکومت صرف گیس تو نہیں لیتی, ترقیاتی اخراجات کرتی ہے. 2000 ارب روپے اس سال بھی ترقیاتی اخراجات صوبے اور مل کے کریں گے. 6 مہینے پہلے سریا جو 1,10,000 روپے ٹن مل رہا تھا, اب یہ 1,60,000 روپے ٹن ہے. کیوں نہیں میڈیا آتا کہتا کہ 1 سال پہلے سارا سریا لے لیتے, اگلے 10 سال کا لے لیں؟ اس لیے نہیں لے سکتے جتنی ضرورت ہے, اور پھر جو مارکیٹ ہے اس حساب سے ہی آپ پے کریں گے. ایک اور اگزامپل دے دیتا ہوں, کوئلہ جیسے کہتے ہیں. سیمنٹ کمپنی کوئلہ منگاتی ہے, سیمنٹ کمپنی سیمنٹ بنانے کے لیے. آج سے ٹھیک 1 سال پہلے, یہ بھی آپ کو پکچر ہم شو کر دیں گے, $60 کا سیمنٹ ملتا تھا 1 میٹرک ٹن, اس وقت $140 ہے. کیا سیمنٹ کمپنیاں نے کوئلہ لینا چھوڑ دیے؟ پچھلے اگر مہینہ پہلے لے رہے تھے تو 120 کا تھا. اگر مہینے پہلے نہیں لیتے اور وہ سوچتے کہ یار ہم اگلے مہینے نیچے آ جگہ لے لیں گے تو ان کو نقصان ہو جاتا. تو وہ بھی اپنی ضرورت کے حساب سے ہر وقت اس کی بائنگ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو آرگیومنٹ ہم دے رہے ہیں کہ جی سیمنٹ ایسا, تیل کی اگزامپل لے لیں. جب پچھلے سال کورونا تھا تو $0 پہ ہو گیا تھا. ٹھیک 1 سال پہلے $41 پر بیرل تھا, پچھلے ہفتے تک $75 پر بیرل تھا. آپ کتنا خرید سکتے ہیں؟ 10 دن, 15 دن, مہینے, 2 مہینے. ایک تو آپ کو کوئی اتنا لمبا دے گا نہیں تیل ادھار, اور دوسرا جو ہے کوئی قیمت لاک نہیں کرے گا. تو یہ جو مس گائڈ کیا جاتا ہے آ کے جو ہے وہ ایک نہایت ہی غلط چیز ہے. تو اس پہ میرا فوکس تھا. آخری میں ایک اور چیز, اس وقت پوری دنیا پریشان ہے. آپ گوگل کریں, میری بات پہ یقین نہ کریں, انٹرنیشنل آپ لکھیں, انفلیشن لکھیں, آپ کو پتہ لگے گا US ترقی یافتہ ممالک, ترقی پذیر ممالک, ہر ملک میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ پریشانیاں چل رہی ہیں, صرف پاکستان نہیں ہے. ایک صرف جو جہاز ہوتے ہیں, جو مال بردار جہاز ہوتے ہیں, وہ جو ہے ان کے کرائے جو ہے 4000% بڑھ گئے ہیں. آج سے جو 6 مہینے پہلے
$1,000 کا کنٹینر کرایہ لیتا تھا وہ $4,000 اور اس میں بھی اویلیبلٹی نہیں ہے. پوری دنیا میں اس کی وجہ سے جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی شاک آ گئے. گاڑیاں بنانے والے گاڑیاں نہیں بنا پا رہے کیونکہ ان کا سامان جو ہے نہیں آ پا رہا. کمپیوٹر بنانے والوں کو چپس نہیں مل رہی. تو یہ سب پوری دنیا میں یہ بحران ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میڈیا تنقید کرنے کے ساتھ ایک دنیا کا بھی ذائچہ بنائے, دکھائے, حقائق دکھائے کہ کیا ہو رہا ہے, عوام کو ایجوکیٹ کرے بجائے ان کو بھڑکانے کے, اور حکومت پہ تنقید کریں, جہاں وہ غلط ہو ان کو چھوڑے نہیں. اور میں بھی اس چیز کا قائل ہوں. تو یہ ایک تھی کہ اس وقت عالمی پس منظر میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ.